یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. اب اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ لوگ مال کی طرح، یعنی جس طرح کموڈیٹی ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھ لیتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا جو مہر وہ خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے، یعنی ظلم و ستم کرتے عورتوں پر، بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں، یعنی ان عورتوں کو جو مال وراثت میں ملا ہے وہ یعنی یہ لوگ رکھ لیں، اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں. یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ یعنی جو ہیں ان کے وارث بن جائیں گے. بنیادی طور پر یہ ظالمانہ رسم و رواج معاشرے کے اندر رائج تھے، جس میں عورت کو اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اس کے حقوق جو تھے وہ ادا نہیں کیے. اول تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں، اور اگر کوئی تھے تو وہ بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے. ان کو ایک جس طرح مال تجارت ہوتا ہے اس طرح اس کو رکھا جاتا تھا، اور اس کی وراثت جو تھی اگر اس کے پاس اس کو ملتی تو اس کو ہتھیانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ظلم کیے جاتے اور ان کو آزادی نہ دی جاتی. تو یہ جو رسم و رواج تھا اسلام نے اس کو ختم کیا اور عورتوں کو جو ہے وہ حقوق ادا کیے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے بڑا ایمفسائز کیا، بڑا زور دیا. آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے متعلق ہے، اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے. اس طرح عورت کو یعنی معلق، لٹکا ہوا رکھتے تھے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی، نہ دوسری جگہ شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی اور امن سکون سے اپنی زندگی گزار سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا. اب جو لوگ اپنی عورتوں بیویوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے قرآن مجید فرقان حکیم کہ ان احکامات کی، ان آیات کی روشنی میں. اور یہ وہ طریقے تھے جو اسلام سے پہلے معاشرے کے اندر عام تھے. ان کو ذہنی اذیت، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، جبری
طور پر ان کو مہر جو ہے معاف کروانا، ان کو جبری طور پر اپنے پاس رکھنا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. یعنی عورت جو ہے وہ بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، اور شوہر صاحب جو ہیں وہ فرعون بنے آگے آگے. تو یہ ظلم و ستم جو ہے یہ عورتوں کے اوپر اسلام نے منع فرمایا ہے. اب عورتوں کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں اب بھی ہیں، نئے نئے مطالبے کیے جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہ لے دو، وہ لے دو، گاڑی لے دو، گھر لے دو، زمین. یعنی الغرض ظلم و ستم کی یعنی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں آج کل بھی نہیں پائی جاتی. تو ان لوگوں کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو سختیاں ہو رہی تھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں، اور اسلام کے اندر ان کو ایک اعلیٰ مقام دلا کر، حقوق دلا کر ان سختیوں سے ان کو نجات دلائی. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ بہت ہی اہم یعنی آیہ مبارکہ ہے. اس کے اندر جو ایک اصول بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، اگر ہم سب نہ صرف گھریلو معاملات میں، دوسرے معاملات میں بھی اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارے معاملات دنیا کے درست ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے صدقے دین کے بھی معاملات درست ہو جائیں گے. بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یہ صورت اچھی نہ ہو، اس کی وجہ سے عورت اگر تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو. پہلی بات تو یہ صبر کرو، اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے، ایسے بچے عطا فرمائے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے. اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس بیوی سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو اولاد دے وہ تمہارے لیے بہت بڑا سہارا بنے. یہ معاملہ تو بہت ہی خراب ہے ویسٹ کے اندر، اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی لک آفٹر، ان کی خدمت کرنے کے لیے اولاد جو ہے وہ نہ اپنا وقت دیتی ہے، نہ پیسے خرچ کرتی ہے، اور والدین بیچارے بڑی مشکل کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ اسلام نے بڑا اچھا اصول بتایا کہ اگر تمہاری بیوی پسند نہیں یا اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو ان خامیوں پر درگزر کرو، آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کرو، صبر کرو. تو ہو سکتا ہے ایک دو چیزیں اگر آپ کو ناپسند ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہوں جو اچھی ہوں، اور فیوچر میں جا کر تمہارے لیے اولاد کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کے بہت سارے فوائد ہیں. پازیٹیو تھنکنگ صرف میاں بیوی کے حقوق کے اندر یا میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتے ہیں. اگر سوچ پازیٹیو ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو انشاءاللہ معاملات خراب ہوتے بھی جو ہیں وہ بچ جائیں گے. لیکن اگر ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہے، منفی سوچ رکھیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بجائے درست ہونے کے خراب ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے اچھے انداز میں یہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات اور زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک لاہ عمل، ایک ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں کر رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو، اگر کسی بھی صورت حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اب اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، علیحدہ ہو جوں، وہ راستہ اپنا بنا لے میں اپنا، تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب کے اندر یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی انفارچونیٹلی یہ آج کل بھی یہ جو ہے وہ رسم و رواج چل رہا ہے، جھوٹی تہمت لگائیں گے، کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈیں گے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اسی کو فرمایا کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 229 جو ہے کی تفسیر میں خلا کے جو احکامات ہیں یعنی اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس کے اندر یعنی مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں۔ تو اگر خلا کے احکامات آپ نے دیکھنے ہیں تو پھر وہ آیت نمبر 229 میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ زیادہ جو مہر مقرر کرنا وہ بھی جائز ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا وہ جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر جس کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو۔ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر آپ واعظ فرما رہے تھے، فرمایا عورت کی مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ تو اس پر ایک عورت جو تھی وہ اٹھی اور اس نے اسی آیت کو پڑھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں یعنی اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کر دو۔ آپ نے اس کے بعد لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو تم چاہو وہ مہر مقرر کر دو، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انصاف و طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو؟ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لیتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ وہ عہد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عہد ہے اس کا حکم اس آیہ مبارکہ میں ہے، سورہ بقرہ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ اب خلوت صحیحہ یعنی اس کی بھی تعریف کر لیتے ہیں، اس کا حکم۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے، پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اس مسئلے کی تفصیل تو ہم یہاں بیان نہیں کریں گے، اگر کسی کو تفصیل چاہیے اس مسئلے کی تو وہ بہار شریعت کا جو حصہ نمبر 7 ہے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو خلوت صحیحہ کی تعریف بھی ہو گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی غضب کا سبب ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ اب زمانہ جاہلیت میں روایت تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا، یعنی یہ رسم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اس کو منع کر دیا۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو۔ اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ تو ستیلی ماں سے نکاح جس طرح یعنی باقی جو ہم پچھلے گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کا ذکر آ گیا، تو بیٹے کی جو ستیلی ماں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ما قد سلف، جو ہو گزرا، یعنی جاہلیت کے زمانہ میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی، تم پر اس کا گناہ نہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، تو جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو بالکل اس طرح سفید کاغذ پاک مطہر اللہ تعالیٰ سے کر دیتا ہے، وہ پاک پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ وہ گناہ یعنی وہ قانون بننے سے پہلے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر سے وہ تمام گناہ۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں گے کہ اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، چونکہ مجوسی کے اندر یہ رسم و رواج تھا، تو جب اب اسلام لائے تو اسے یہ کام کرنا۔ لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلالی ہوگی، کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں۔ تو یہ اہم مسئلہ بیان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب نسب کی وجہ سے سات، یعنی حرمت علیکم امہاتکم، یعنی نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں، اور وہ عورتیں یہ ہیں: ماں،
اسی طرح وہ اور جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں نانیاں خواہ قریب کی ہوں یا دور کی سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں، یعنی وہ اپنی ماں کی طرح ہے۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی ماں ہی کے حکم میں داخل ہے۔ بیٹی پوتیاں نواسیں کسی درجہ کی ہوں بیٹیوں میں داخل ہیں، یعنی وہ بیٹیوں کی طرح ہی ہیں۔ بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور ساتواں رشتہ جو ہے نسب کا وہ بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی یعنی جو تشریح ہے وہ تصریح جو ہے وہ اسی آیت کے آگے آ رہی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضائی رشتے دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رضائی ماؤں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے، بخاری کتاب الشہادات، ٹھیک ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، 4 طرح کی عورتیں مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں، صحبت کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ بیوی کی ماں، نمبر 2 دادیاں نانیاں، نمبر 3 باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 بیٹے پوتے وغیرہ فروغ کی بیٹیاں، ٹھیک ہے جی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو، ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو، یعنی جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ بھی بڑا اہم، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، آپ کی پرورش میں ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے۔ یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال ہے، یعنی اب اس کی کوئی اولاد ہے اس کے لیے یہ حلال ہے، اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے جب کہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کی بیٹی حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بہن سے نکاح میں ہے، وہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یعنی دوسری اسی کی بہن سے شادی نکاح کیا جا سکتا ہے، یا اس کو طلاق دے دی، تو یہ یعنی نکاح میں دونوں کو ایٹ اے ٹائم، یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے، بخاری کتاب النکاح، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں مزید تفصیلات چاہیے تو وہ بہار شریعت میں حصہ نمبر 7 میں انشاءاللہ یہ پورا تفصیلی بیان جو ہے وہ ہے، آپ وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج ہمارا یعنی 4 پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے جی تفسیر کے، تو خاص کر اس میں سورۃ النساء یہ دوسرا لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔